السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ قابل احترام ذمہ داران جمعیت حدیث تلنگانہ، مصلیان مسجد، علماء کرام، نوجوانوں، خواتین اور عزیز بچوں، یہ ہم سب کے لیے آج کا یہ دن یہاں پر بڑی خوشی مسرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب جمع ہیں اس کے شکرانے کے طور پر، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کی توسیع کی بنیاد کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے چند باتیں پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والے مرد حضرات اور تمام ایمان والی عورتوں کو ان کے مقصد حیات، ان کا مقام و مرتبہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں وہ اپنے اپنے دائرے کار میں ایک دوسرے کے رفیق کار ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کی آیت ہم سب کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم سب کا نصب العین، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید کا پرچار ہے، اور اس دھرتی سے اللہ تعالیٰ کی جو بغاوت ہوتی ہے، شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہے۔ اسی عظیم مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور ان کی دعوت دو ہی باتوں پر، دو بنیادی باتوں پر مشتمل تھی۔ انبیاء کرام کی دعوت کا پہلا حصہ توحید پر مشتمل تھا، ان اعبدوا اللہ، اور دوسرا طاغوت کی پرستش سے انسانیت اور سماج و معاشرے کو بچانا، واجتنبوا الطاغوت۔ چنانچہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا دین ایک ہی رہا ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہی دین سب کا رہا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور اسی دین اسلام کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت اور اس کے پرچار کے لیے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت میں ایک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، امت مسلمہ کو امت واحدہ فرمایا، ایک امت فرمایا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ تو اب آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اپنے امت ہونے کے اور احساس سے وہ خاموش ہو چکی ہے، یا اس کو اپنی امت ہونے کا یا ایک امت ہونے کا احساس نہیں رہا۔ اس وجہ سے وہ مختلف فرقوں میں، طبقوں میں، مسلکوں میں بڑھ رہی ہے، اور یہی ایک سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے دین کی دعوت میں رکاوٹ ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ سلفیت کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت اس دعوت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے جو دعوت انبیاء کرام کی رہی ہے۔ جو انبیاء کی دعوت تھی، اور خاص طور سے خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، جس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ کی تربیت، آپ کے ساتھ ایسے صحابہ کرام
جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے چن لیا تھا، وہی صحابہ کرام ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم جمع کر لیں تو کتاب و سنت اور صحابہ کرام کا طرز، ان کا طریقہ، ان کا منہج ہی دین ہے، اور یہی چیز ہم پیش کرتے ہیں، اور وہی سلفیت کہلاتی ہے، اہل حدیث کہلاتی ہے۔ تو اہل حدیث اور سلفیت یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کی صحیح ترجمانی کا نام سلفیت ہے۔ اسلام کی صحیح دعوت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس دعوت کو اہل حدیث پیش کرتے ہیں، اور اہل حدیث کی دعوت، اس کی روح 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز ہے توحید خالص، ایک اللہ کی عبادت، نہ صرف اس کی عبادت بلکہ اللہ کی کو اس کی ذات میں اکیلا سمجھتے ہوئے عبادت، اور عبادت کی تمام قسمیں اللہ کے لیے خاص کر دینا، اور مرتے دم تک اسی پر جمے رہنا، اسی عقیدے پر۔ اس کو کہتے ہیں توحید خالص۔ اور سلفیت اور اہل حدیث کی دعوت کا دوسرا نقطہ ہے اتباع سنت، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ہی اس تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کی پیروی کے بغیر کسی کو کوئی چارے کار نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع اور پیروی کے سوا کوئی چارے کار نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ہم مسلمان صرف اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، جس کی ایک زندہ مثال ہم کو سال میں کئی مواقع پہ ملتی ہے۔ جیسے میلاد کا جو اہتمام ہوتا ہے میلاد النبی کے نام سے، جبکہ دین اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ مسلمان اٹھتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں، اور اپنے آپ کو حب رسول اور عشق رسول کا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بابری مسجد کی بات آئی تھی، تو مسلمانوں میں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یا یوں سمجھیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آج کا دن یعنی 6 دسمبر کا دن ہمارے لیے بہت ہی رسوائی کا دن ہے، ناکامی کا دن ہے، اس لیے انہوں نے اس دن کو بلاک ڈے کا نام دیا ہے، جو کہ شرعاً غلط ہے۔ آپ نے شیخ سے بھی یہ باتیں سنی کہ ایسے الفاظ، ایسی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں کہ شہادت بابری مسجد، بلاک ڈے، تو اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل کرنا کیا ہے؟ اصل مسلمانوں کو کرنا یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں خاص طور سے، جبکہ آئے دن پوری ملک کی سمجھیے سیاست، معیشت، تعلیم سب کچھ بدل چکا ہے، ہمیں خواب و خیال میں ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں، کچھ نہیں بدلا، یہ غلط فہمی ہے۔ عملی طور پر آج مسلمانوں کو ہندو راشٹر کے لیے آمادہ کر دیا گیا ہے، اسی ڈگر پر چلانے کی مکمل طور پر کوششیں ہو رہی ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ خواب غفلت میں ہے، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، دوسری قوم جاگی ہوئی ہے اور مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا اور مسلمانوں کو ان کا اپنا نصب العین یاد دلانا، مقصد حیات یاد دلانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک ایک دستوری جمہوری ملک ہے، اس ملک میں ہم کو دستور اور آئین کی روشنی میں، اس کے آرٹیکل 24 اور 25 کی روشنی میں مکمل ہم کو آزادی حاصل ہے، لیکن یہ آزادی کہاں ہے؟ یہ آزادی ہم سے سلب کر لی گئی ہے، کیونکہ ایسا ماحول بنا دیا جا رہا ہے، بڑے وسیع پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر مسجدوں کا مقام، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی آباد کاری، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان مردوں کو، عورتوں کو ان کے دین سے جوڑتے ہوئے، خاص طور سے ملت اسلامیہ کی جو جڑ ہے، ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں، نوجوان طبقے کو دین کا غیور بنانا، دین کی
کہ ان کو داعی بنانا یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہماری تمام مساجد کی کمیٹیاں یا ساری مسجدیں ایک اپنا پروگرام بنائیں، مستقبل کا خاکہ تیار کریں. ایسا نہیں کہ یہ کام ایک دو دن میں ہونے والا ہے. دوسری اقوام جو کام کر رہی ہے وہ جس نتیجے پر آج پہنچے ہیں، جس مقام پر آج پہنچے ہیں، یہ پورے 100 سال لگے ہیں. پورے 100 سال میں آج ان کا یہ زعفرانی نظام جو دیکھ رہے ہیں اس کی یہی وجہ. اور 100 سال میں ہمارا حال کیا رہا؟ ہماری پوری محنتیں، اگر کہوں تو میں غلط نہ ہوگا کہ ہماری محنتیں صرف مسلمانوں کے لیے رہے، غیر مسلم کے لیے، جس کو ہم غیر کہہ کر ان سے اپنے تعلقات کو ہم نے منقطع کر دیا ہے، یہ سب سے بڑی بھول لگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کے برادران وطن کو دین سے آشنا کریں، ایک اللہ کا تعارف اور اس پوری دھرتی کا جو کریٹر ہے اس کا صحیح تعارف کروائیں. اسلام کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں، ایسے شبہات ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر مسلمان اذان بھی دیتا ہے، 5 وقت اذان دیتا ہے، تو گویا غیر مسلم کو، غیر قوم کو کاٹنے کی بات کرتا ہے. یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ اللہ اکبر کا معنی کاٹنے کا ہے، تو 5 دفعہ ان کی مسجدوں سے ہم کو کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ 5 دفعہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب اس کائنات کا کوئی بڑا نہیں، اس کائنات کا بڑا صرف ایک ہی ہے جس نے تم کو، ہم کو، سب کو پیدا کیا ہے. تو اس موقع پر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً دین کے دعوے دار ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، تو سلفیت کی دعوت کو، اہل حدیث کی دعوت کو آپ سمجھیں. میرا دوسرے نقطے کے بعد تیسرا نقطہ یہ ہے سلفیت کا کہ اتباع سنت کے بعد تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے سماج کو، معاشرے کو بد عقیدہ سے، گمراہی سے، شرک سے پاک کرنا، ظاہر و باطن کو پاک کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس. اور یہ سلفیت کی دعوت کا تیسرا نقطہ ہے. اور چوتھا نقطہ ہے فکر آخرت. جب تک ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اس کی کوشش نہیں ہوگی، ہم کام نہیں کریں گے. جتنی دین کے لیے کوششیں ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے. تو ہمیشہ آخرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوششیں کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جدوجہد تھی، یہی کوشش تھی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ فکر جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہماری غفلت ختم نہیں ہو سکتی. میں تمام یہاں جتنے شریک حضرات ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں دین کی دعوت کے لیے منظم ہو جائیں، حکمت عملی کے ساتھ کام کریں. کوئی آپ کو روکے گا نہیں. یہ دل و دماغ سے ڈر کو نکالیے، خوف کو نکالیے. اللہ تعالیٰ حامی جس کا بن جاتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ